حسبی ربی جل حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ بھائی دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ایمان ملا وہ حضور کے صدقے ملا۔ وہ شاعر نے کیا خوب شعر کہا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اور پھر جب امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا تو کیا ہی خوب انداز کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب ملا سب کچھ حضور کے صدقے، اور حضور یہ جو زبان ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ہے، میرا سب کچھ آپ کے لیے، تو پھر خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں جس کے منہ میں پان گٹکا ہے اس کی تو مجبوری ہے کہ اس کے پاس اتنا اسپیس ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے محفل میں شامل ہو سکے، لیکن جس کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور سینہ بھی عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا کبھی محفل میں اس طرح اعلان کرو نا، لو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ جس کے منہ میں ہوتا ہے اندر اتار لیتا ہے، حالانکہ یہ بہت سارے لوگ اس کو اتارتے نہیں ہیں، وہ اس کو نگل دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کہ نہیں یار مجھے نہیں دیکھیں لوگ، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میری چاہت یہ کہ جب حضور کے ذکر کی محفل میں آئیں تو یہ تو محفل ہے ذکر والی، اب نہیں پڑھیں گے نا تو بھی محفل میں بیٹھیں ثواب تو ملے گا، کیوں؟ اس لیے اب آ گئے ہیں۔ اچھا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں نا تو بھی ثواب ملے گا، کیوں؟ کان شامل ہے، کان اچھا سن رہے ہیں۔ پر جیسے ہی آپ نے زبان کا استعمال شروع کیا کہ بھائی میرے آقا کا ذکر ہے تو پھر ثواب بڑھ گیا۔ اب آپ نے کہا سبحان اللہ تو یہ ہاتھ اٹھا تو سبحان اللہ، ہاتھ کا بھی ثواب شامل ہو گیا۔ یعنی پورا وجود جب اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہو، یعنی اس ذکر میں شامل ہو، تو آپ اندازہ کریں وہ دیوانہ نہیں تو پھر دیوانہ کون ہے؟ اور ہم نے تو وہ جو بڑے وہ جو سائنسدان ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، اسکول میں سنا تھا، تو کہتے ہیں جب بندہ بولتا ہے نا تو جسم کے غالباً 360 جوڑ ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سب حرکت میں آتے ہیں۔ تو جب بولا، زبان چلائی، آواز نکالی تو وہ سب بھی ذکر میں شامل ہو گئے۔ تو ایک محفل میں بیٹھنے کے اتنے فائدے ہوں تو پھر بندہ سارے فائدے کیوں نہ اٹھائے؟ زبان بھی شامل اور ہاتھ بھی شامل ہیں، جھوم بھی رہا ہے، چہرے کی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ مجبور ہو کر نہیں آیا، مسرور ہو کر بیٹھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا تیرے صدقے میں آقا، بچے ہوں بڑے ہوں، جیسا آپ کا ذوق ہے، جیسا اللہ نے آپ کو آواز دیا ہے، مل کر ذرا ہاں تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ بھائی آپ
جو بولنا شروع ہو گئے ان کو مبارک ہو، جو بولنا شروع ہو گئے ان کو مبارک ہو، کیونکہ اب حضور کے ذکر پر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی بول رہے ہیں۔ ہاں آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دید ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے آقا سارے جہاں کو ملا، ماشاءاللہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ میں نے بڑی محفلوں میں دیکھا ہے، بس ہوتی ہے کوئی بات ایسی کہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں اور جب ابتدائی حصہ ہی آتا ہے نا، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے اور سبحان اللہ کی صدا بھی نکلتی ہے۔ یعنی عشق کا جو سلوگن ہے نا، عشق کا جو ٹائٹل ہے آئے ہائے ہائے، وہ ذکر ہے اس میں۔ اب میں مصرع پڑھنے لگا ہوں۔ وہ جو بلال حبشی ہے، وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے غیر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، آمنا برسول اللہ۔